پورے ملک میں دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں۔ سال نو کے 20 دنوں میں 25 بڑے حملے ہو چکے ہیں۔ قوم لیڈرز کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ہم پوچھیں گے کہ کیا ان تمام حملوں کے باوجود کیا اب بھی ریاست پاکستان طالبان کے دروازے پر دستک دے اور امن کی بات کرے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مسنگ پرسنز کے حوالے سے فوج کے بارے میں جو آراء آئی تھی اس پر وزارت دفاع نے سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ اس پر نظر ثانی کی جائے۔ اے ایف آئی سی کے ذرائع کہتے ہیں کہ فی الحال جنرل پرویز مشرف کی طبیعت ایسی نہیں کہ وہ سفر کے قابل ہوں، اس لیے امکان نہیں ہے کہ 24 جنوری کو بھی وہ خصوصی عدالت جائیں گے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات اور بڑے حملے اب روزانہ کا معمول بن گئے ہیں، اور اس سال یعنی کہ سن 2014 کے 20 روز میں 25 بڑے دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں۔ دھماکہ اتنا زوردار ہوا، اس کے بعد دھواں 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 ہو گئے۔ دوسری رکعت کے لیے بندے جھکے تو اس کے ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوا۔ میں جب اٹھا ہوں تو ایک دم بلاسٹ ہوا ہے، اور پھر میرے اس کمرے میں جہاں آپ یہ کھڑی ہیں یہاں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کا دھول اور مٹی اور دھواں تھا۔ دھماکہ وہ لفظ بن گیا ہے جو آج کل آپ میڈیا پہ سب سے زیادہ سنتے ہیں، اور آج کا دھماکہ صبح 7:40 پر راولپنڈی کے آرے بازار میں ہوا، جو کہ جنرل ہیڈ کوارٹر سے یعنی کہ فوج کے ہیڈ کوارٹر سے چند قدموں کے فاصلے پر ہے۔ خودکش حملہ آور جو تقریباً 7 کلوگرام بارودی مواد اپنے جسم سے باندھا ہوا تھا، اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا اور معصوم شہریوں کی ایک بار پھر ہلاکت ہو گئی۔ کل ملا کے 13 لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے، جس میں 8 سیکیورٹی اہلکار ہیں، فوج کے سپاہی ہیں جو کہ اس علاقے میں موجود تھے اور اپنے دفاتر جا رہے تھے۔ اس حملے میں عام لوگ شہید ہوئے، عام غریب پاکستانیوں کی ایک بار پھر شہادت ہوئی، اور ایک بار پھر خبریں جس میں کہ خون کی، آگ کی اور دھماکوں کی باتیں تھیں تمام میڈیا پر نظر آئیں۔ آج صرف ایک ہی واقعہ نہیں ہوا ہے، آرے بازار کا آج صبح کا واقعہ ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل کراچی کے منگو پیر کے علاقے کے قریب میاں والی کالونی میں، یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ ہر دوسرے تیسرے روز کسی بڑے حملے کی اطلاعات آتی ہے۔ رینجرز پر ایک دستی بم پھینکا گیا ہے، رینجرز کی موبائل گاڑی پر، جس میں اطلاعات کے مطابق 4 اہلکار ہوئے ہیں۔ آج ہی پشاور میں ایک شیعہ عالم کو بھی قتل کیا گیا ہے، یہ بھی آج ہی کا واقعہ ہے۔ آج کا سب سے سنگین واقعہ آج صبح 7:40 پر راولپنڈی کے بھرے بازار میں ہوا، لیکن وہ وقت ایسا نہیں تھا جس وقت عام طور پہ شہری شاپنگ کر رہے ہوں، لیکن اس وقت عام آدمی جو ہے وہ اپنے دفاتر جا رہا ہوتا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہوتے ہیں، اور اسی قسم کے معمول ہوتا ہے جس وقت کہ آج کا یہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ اس کی مزید تفصیلات ہمیں دیں گے راولپنڈی سے ہمارے کورسپونڈنٹ عابد ملک۔ یہ عابد بتائیے گا کس مقام پہ کس انداز میں یہ واقعہ ہوا، اور اس کے بارے میں مزید کیا معلومات ہے ہمارے پاس؟ جی کامران خان صاحب، میں اس وقت آرے بازار میں موجود ہوں، اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر صبح خودکش حملہ کیا گیا۔ خودکش حملہ آور اسی رستے سے گیا آگے اور جی ایچ کیو کی طرف، اور اس نے آگے جا کر آرے بازار میں خود کو بلاسٹ کر لیا۔ یہ علاقہ کافی سینسٹیو علاقہ ہے، حساس علاقہ ہے، یہ کینٹ کا علاقہ ہے، اور اس سے آگے جی ایچ کیو ہے ایک طرف، اور ساتھ ہی اس کے ایف ڈبلیو او اور این ایل سی کے دفاتر ہیں۔ صبح کے ٹائم پر یہاں پر کافی ہلچل ہوتی ہے، چہل قدمی ہوتی ہے یہاں پر، چونکہ یہاں پر سے فوجی جوان یہاں سے گزر کر جی ایچ کیو اور این ایل سی اور ایف ڈبلیو او کے دفاتر کی طرف جاتے ہیں، اور اس وقت کافی رش ہوتا ہے جب خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا۔ اور پولیس کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس کا حملہ آور کا جو ہدف تھا وہ جی ایچ کیو اور جو فوجی جوان تھے وہ اس کا ہدف تھے، اور اسی ذات میں آ کر ایک جو ہے وہ اسکول جاتا ہوا جو طالب علم تھا وہ بھی جاں بحق ہو گیا۔ یہ تو ہوا آج کا واقعہ، لیکن حالات کی سنگینی کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے تو اعداد و شمار پہ نگاہ
برقرار رکھنی ہوگی۔ اعداد و شمار کے مطابق نیا سال جب سے شروع ہوا ہے یعنی کہ سن 2014 کے 20 روز کے دوران پاکستان میں اب تک 25 دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں۔ ان 25 دہشت گرد حملوں میں 99 افراد اپنی جانیں کھو بیٹھے ہیں اور ان 20 دنوں کے دوران 144 پاکستانی زخمی ہو چکے ہیں۔ 20 دن ہیں اور 25 دہشت گرد حملے سن 2014 میں ہو چکے ہیں۔ اس سے اگر مکمل طور پہ حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہوتا یا اگر کوئی کہے کہ ہاں فی الحال یہ حالات ایسے ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے یہی حالات ہیں اور اسی انداز میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ حکومت کی تبدیلی کے بعد 5 جون 2013 سے یعنی کہ 5 جون گزشتہ سال سے اب تک تقریباً 230 دن ہوئے ہیں اور اس دوران 219 دہشت گرد حملے پاکستان میں ہو چکے ہیں۔ 219 دہشت گرد حملوں میں 1220 پاکستانی اپنے جانیں کھو بیٹھے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا ہے حکومت کی تبدیلی کے بعد 5 جون 2013 سے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صرف 5 جون سے حالات میں خرابی ہوئی ہے اور دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے کی بھی اعداد و شمار دیکھیں گے تو کچھ ایسی ہی تصویر نظر آئے گی، لیکن ہے تصویر ضرور بھیانک جو اس وقت آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ 5 جون سے 230 دنوں میں 219 دہشت گرد حملے، 1220 ہلاکتیں اور اس سال کے صرف 20 دنوں میں 25 حملے، 99 ہلاکتیں اس وقت تک پاکستانیوں کی ہو چکی ہیں۔ روزانہ ہلاکتیں، روزانہ دہشت گرد حملے اور یہ پچھلے کئی دنوں سے تو ان میں شدید تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ آج ہی 3 حملے، آرے بازار کا حملہ ہوا ہے، پشاور میں مولانا موسوی کو جاں بحق کیا گیا گولی مار کے، اور کراچی کے علاقے منگو پیر میں اب سے تھوڑی دیر قبل رینجرز کی گاڑی پر دستی حملہ ہوا، دستی بم کا حملہ ہوا۔ کل کا سب سے بڑا واقعہ بنو میں ہوا تھا جب ایف سی کے اور سیکورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ ہوا تھا، یا پہلے سے بم نصب کی جو ٹرک میں بم نصب تھا اس میں دھماکہ کیا گیا تھا جس میں 23 اہلکار اپنی جانیں کھو بیٹھے تھے۔ اس کے علاوہ کل ہی ایک بڑا واقعہ منڈی بہاؤالدین پنجاب میں ہوا تھا جب اہل سنت والجماعت کے مولانا محمد احمد کو جاں بحق کر دیا گیا تھا۔ یہ فرقہ وارانہ دہشت گردی کا واقعہ ہے اور یہی اسی قسم کا ایک واقعہ 18 جنوری کو یعنی کہ پرسوں سرگودا میں ہوا تھا جب اہل سنت والجماعت کے 3 مقامی رہنما کو جاں بحق کیا گیا تھا۔ 17 جنوری کو بڑے واقعات کراچی میں ہوئے تھے۔ ایکسپریس نیوز کی گاڑی پر حملہ کیا گیا تھا جس میں ایکسپریس نیوز کے 3 ٹیکنیشینز اور ڈرائیور اس واقعے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ اسی دن کراچی میں شارع فیصل پر 3 علماء کرام کو گولیاں مار کے جاں بحق کیا گیا تھا۔ 3 علماء کرام کی شہادتیں ہوئی تھی اور اسی دن راجن پور میں ریلوے ٹریک پر بم دھماکہ ہوا تھا جس میں 3 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ یہ صرف پچھلے چند دنوں کے واقعات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے 16 جنوری کو کراچی میں پولیس موبائلز پر فائرنگز ہوئی تھی۔ 2 پولیس موبائلز پر 2 مختلف جگہوں پہ فائرنگ میں 4 پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے تھے اور 16 جنوری کو بھی اسی طرح کے واقعات ہوئے تھے۔ 15 جنوری کو پشاور میں تبلیغی مرکز میں بہت بڑا بم دھماکہ ہوا تھا جس میں 9 افراد جاں بحق ہو گئے تھے اور اسی قسم کے واقعات مسلسل چل رہے ہیں۔ پشاور میں ANP کے رہنما میاں مشتاق کو سمیت 3 افراد کو جاں بحق کیا گیا تھا اور 9 جنوری کو کراچی میں SSP CID چودھری اسلم کو بم دھماکے میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ واقعات ہیں جو کہ مسلسل اس سال کے دوران ہوئے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں 20 روز میں 25 حملے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بڑے حملوں کی ذمہ داری براہ راست تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے اور اس کے ترجمان جناب شاہد اللہ شاہد نے آج کے آرے بازار کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ انہوں نے بنو حملے کی بھی ذمہ داری کل قبول کی اور اس کی باقاعدہ ذمہ داری کا ایک تحریری بیان بھی جاری کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ نجی ٹی وی جو ایکسپریس نیوز پر حملہ ہوا تھا اس کی ذمہ داری تحریک طالبان کے احسان اللہ احسان نے قبول کی تھی۔ شانگلہ میں مسلم لیگ نون کے رہنما جناب امیر مقام پر جو حملہ ہوا تھا اس کی ذمہ داری شاہد اللہ شاہد نے یعنی کہ تحریک طالبان نے براہ راست قبول کی تھی اور میاں مشتاق ANP کے رہنما کو 12 جنوری کو جب شہید کیا گیا تھا تو اس کی ذمہ داری تحریک طالبان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد نے قبول کی تھی اور اسی طرح سے چودھری اسلم پر جب حملہ ہوا تھا تو اس کی ذمہ داری بھی براہ راست تحریک طالبان نے قبول کی تھی۔ مجموعی صورتحال گھمبیر، بھیانک اور خطرناک، ہر صورت میں پاکستان بھر میں یہ حملے ہو رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسا شہر یا کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ حالات پرسکون ہیں۔ اسی پس منظر میں آج پاکستان کی وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس میں اطلاعات کے مطابق قومی سلامتی کی پالیسی کو سامنے رکھا گیا، وزراء سے اس سلسلے میں انپٹ لی گئی، لیکن اتنے نازک موڑ پہ ہونے والے اس اجلاس میں مزید کیا ہوا یا کوئی فیصلے ہوئے اس پر بات کرنے کے لیے جاتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر موجود ہیں
हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आसिफ अली भट्टी। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। इतना भयानक पस मंजर है कि जिस वक्त वफाकी काबीना का इजलास हुआ उस वक्त ये बॉडीज़ उठाई जा रही थी आरे बाज़ार से और ज़ख्मियों को अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा था। इससे एक रोज़ पहले बन्नू में 22 सिक्योरिटी एहलकार, निचले दर्जे के बेचारे गरीब हमारे फ़ौजी और FC के एहलकार शहीद हो चुके थे। आज जब वफाकी काबीना का इजलास हुआ तो वहाँ पे क्या माहौल था, इस हवाले से कुछ हमें मालूमात है? बिल्कुल कामरान खान साहब, जैसा कि आपने अपने शुरू में जिक्र कर दिया है कि जिस तरह के सानेहात हुए, आज वफाकी काबीना का जब इजलास शुरू हुआ है तो काफ़ी संजीदा माहौल था और हमारे ज़राए हमें बताते हैं कि वज़ीर आज़म ख़ुद भी बहुत संजीदा और बहुत ज़्यादा गमज़दा नज़र आते थे। बुनियादी उसका एक फैक्टर ये भी था कि अभी जो हमारी इतलात हैं वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की, इससे पहले आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से तफसीली बात हुई थी, टेलीफोनिकली उनका रब्ता हुआ था, जिसमें शदीद मज़म्मत की गई थी वाक़े की जो कि रावलपिंडी में हुआ है और जो गुज़श्ता रोज़ बनू में हुआ था, यानी इतवार के रोज़। बुनियादी जो फोकल पॉइंट था इस डिस्कशन का वो यही था कि अब हुकूमत किस तरह से आगे बढ़े और किस तरीके से मैसेज दिया जाए ऐसा कि जिससे हुकूमत की रेट इस्टेब्लिश होती हुई नज़र आए। लेकिन आप वाली बात है कि सिर्फ बातें सुनाई दी हमें, लेकिन अमली तौर पर आज जो कैबिनेट के सामने जो एजेंडा था वो बहुत तवील था, कोई 35 नुकाती एजेंडा था, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था पाकिस्तान की नई दाखिली सलामती की पॉलिसी। लेकिन दाखिली सलामती की पॉलिसी पर जो डिस्कशन हुई उसके बारे में वज़ीर आज़म कुछ मुतमिन नहीं दिखाई दिए। उन्होंने जो वज़ारत दाखिला के हुकाम हैं, सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान ने उस पर ब्रीफिंग भी दी, वज़ीर दाखिला ने भी उसके कुछ कंटूर्स बयान किए, लेकिन शायद वज़ीर आज़म मुतमिन इसलिए नज़र नहीं आए कि सूबों के साथ मुशावरत नहीं हुई है अभी तक उस पॉलिसी के ऊपर, ना ही तमाम इंटेलिजेंस इदारों को एक पेज पर लाया गया है, ना ही उनके साथ तमाम वो अमूर जो कि हुकूमत चाहती है कि एक इदारा उसे डील करे, यानी काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। भट्टी साहब जो कैफियत बयान कर रहे हैं वफाकी काबीना का इजलास और ये हालात और वो हुकूमत जिसके 230 दिन के दौरान 200 से ज़ायद हमले हो चुके हैं, इस महीने में 20 दिन में 25 हमले हो चुके हैं, वहाँ पे ये बताया जाए कि पॉलिसी के हवाले से बुनियादी मुशावरत भी नहीं हुई है, बुनियादी बातचीत भी तय नहीं हुई है, उसके कॉन्टूर्स भी तय नहीं हुए हैं और फैसला साजी जो मैं आपकी गुफ्तगू से और अभी हमें कैबिनेट की जानिब से तो कुछ नहीं इत्तला मिली, तो मैं समझता हूँ जो आप कह रहे हैं वो सही है। तो ये कौम के लिए तो बहुत ही एक दिल हिला देने वाली डेवलपमेंट लगती है कि फिर ये रहनुमा और रियासत और हुकूमत क्या कर रही है। यकीनन बहुत तशवीश की बात थी क्योंकि तमाम लोग बड़े मुस्तरिब थे कि सिर्फ वो कंडेमिनेशन तक महदूद हैं और आज जो इजलास के अंदर की कहानी हमें पता चली है उसमें भी तमाम वज़रा ने बारी बारी गमज़दा होकर इस पर अफसोस का सिर्फ इजहार किया है, इंक्लूडिंग वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म खुद भी ज़ाहिर है जैसे मैंने कहा कि गमज़दा थे। लेकिन बुनियादी जो फोकल इशू जैसे मैंने कहा कि पॉलिसी था, तैयारी ना होने का बिल्कुल वज़ीर आज़म को एहसास हुआ है, लेकिन अब करना क्या है उस बारे में सिर्फ एक स्टेटमेंट जो कि हमने जियो न्यूज़ के नाज़रीन को दिन में बताई थी कि अब हुकूमत समझती है कि ये गैर मामूली सूरत हाल है और गैर मामूली सूरत हाल में गैर मामूली फैसला करने होंगे, ये ज़रूरी है। और वज़ीर आज़म ने साथ में ये भी कहा कि अब वो फैसला करने का वक्त आन पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ अली भट्टी हमारे साथ थे। बहुत अहम बात यह है कि इस नाजुक मोड़ पर कौम अपने रहनुमा से, अपने वज़ीर आज़म से और अपनी हुकूमत से सुनना चाहती है कि उसका रद्द अमल क्या है, इस हवाले से क्या हिकमत अमली तरतीब दी गई है, क्या फ़ैसले हो रहे हैं। पैगाम हुकूमत से अवाम को मिलना चाहिए, इसकी बहुत शदीद ज़रूरत है। इस पूरी गंभीर सूरत हाल में हमारी भरपूर कोशिश थी कि वफाकी काबीना के बयान के इजलास के बाद अगर कोई दो टोक बयान सामने नहीं आया तो हम अवाम के सामने इस इजलास के हवाले से मालूमात पेश करें। हमारी कोशिश थी कि वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा या वज़ीर इत्तलात व नशरियात हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकें, मगर हमारी पूरी कोशिश के बावजूद ऐसा नहीं हो सका। एक फुक़दान सा नज़र आता है इस वक्त राब्ते का, हुकूमत और आवाम जो कि दहशतगर्दी के मारे हुए नज़र आते हैं। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे कि क्या अब भी रियासत जाए, तालिबान के दरवाजे पर दस्तक दे और अमन की बात करे, क्या ये इस वक्त की ज़रूरत है। हम अपने मुमताज़ सियासी जमातों से पूछेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जिस मुल्क में पिछले 6 माह से ज़ायद अरसे में रोज़ाना दहशतगर्दी का कम अज़ कम एक बड़ा वाक़या हो रहा हो, वहाँ की सूरत हाल को नाजुक ही कहना चाहिए और इससे ज़्यादा अहमियत की बात कुछ नहीं होनी चाहिए।
شاید یہی وجہ ہے اور بجا طور پہ وزیر اعظم نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ وہ اب سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس نہیں جائیں گے جہاں ورلڈ اکنامک فورم کا اجلاس ہو رہا ہے، اور وزیر اعظم نواز شریف نے وہاں پر کئی کلیدی میٹنگز رکھی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ بیرونی سرمایہ کاروں کو پاکستان کی طرف راغب کیا جائے، پاکستان کی ایک اچھی تصویر پیش کی جائے۔ لیکن حالیہ دنوں میں ہونے والے واقعات نے وزیر اعظم کو مجبور کیا کہ وہ فی الحال ڈیووس نہ جائیں اور اپنی پوری توجہ پاکستان کی طرف رکھیں۔ تو اس پوری صورتحال میں اب کرنا کیا چاہیے جس ملک میں روزانہ کم از کم ایک بڑا دہشت گردی کا واقعہ پچھلے 6 ماہ سے زائد عرصے سے ہو رہا ہو؟ وہاں پہ 2 آپشن ہیں کہ کیا دہشت گردوں کی زبان میں ان کا جواب دیا جائے یا مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے، اور اس کے لیے کیا ریاست اب پھر ڈھونڈے تحریک طالبان کو اور ان کے دروازے پہ دستک دے اور مذاکرات کرے۔ فیصلہ کرنا ہے رہنماؤں کو۔ پوری قوم اس وقت بے بس ہے اور وہ صرف اپنے رہنماؤں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ یقینی طور پہ یہ کہنا بیجا ہوگا کہ صرف یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یا حکمراں جماعت کی ذمہ داری ہے۔ چیلنج جس نوعیت کا ہے، پوری پاکستان کی قوم کو متحد ہونا ہوگا، چاہے وہ عدالتیں ہوں، عوام ہوں یا سیاسی جماعتیں ہوں۔ یہ جب تک ایک ساتھ نہیں جڑیں گی اس صورتحال کا کوئی جواب نہیں مل سکتا۔ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس سلسلے میں کیا رائے رکھتی ہیں موجودہ صورتحال میں؟ کیا اب بھی وہ یہی سمجھتی ہیں کہ ریاست طالبان کے پاس جائے اور مذاکرات کرے، یا اس سلسلے میں دوسرے اگر آپشنز کو اپلائی کیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں ان بڑی سیاسی جماعتوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ اس کے لیے اہمیت کی بات ہے وہ جماعتوں کا رد عمل جن کے بارے میں مبصر عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں طالبان کے لیے اب بھی نرم گوشہ موجود ہے اور وہ شدت سے چاہتے ہیں کہ پاکستانی ہیں اور ان سے مذاکرات ہی کرنے چاہیے۔ ہم نے اس سلسلے میں تفصیلی بات چیت کی اور اس کے لیے ہم نے تحریک طالبان کے اس حوالے سے جو جماعتیں جن میں نرم گوشہ ہے ان سے بات کی۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہوں گے تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جناب سینیٹر شفقت محمود، جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل جناب لیاقت بلوچ، اور جمعیت علماء اسلام کے ترجمان جناب جان اچکزئی۔ ایک ایسی سیاسی جماعت جس کے بارے میں یہ تاثر نہیں ہے کہ اس کے دل میں طالبان کے لیے نرم گوشہ ہے، اس کی بھی رائے جانیں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے جناب افراسیاب خٹک۔ میں افراسیاب خٹک صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے حوالے سے آپ یہ بتائیے گا کہ کل تحریک طالبان نے یہ فوجی ٹرک پر حملہ کیا جس میں 26 فوجیوں کی شہادت ہو گئی، اور اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے طالبان نے پاکستان کو، ریاست پاکستان کو مذاکرات کی بھی دعوت دے دی۔ اس پوری صورتحال میں آپ کے خیال میں ریاست کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ یہ دیکھیں، یہ تو حکومت کے پاس انٹیلیجنس ہے، ان کے پاس اپنے ذرائع ہیں، وہ بتا سکتے ہیں فیصلہ کرنا، کیونکہ انہوں نے ووٹ بھی انہوں نے لیا تھا یہ کہہ کے کہ پچھلی حکومت کی پالیسیاں غلط تھیں، یہ درست پالیسیاں لائیں گے اور امن قائم کریں گے۔ پھر اے پی سی ہوئی، اے پی سی میں بھی حکومت کو اختیار دیا گیا، لیکن 8 مہینے ہو گئے ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ حکومت کی طرف سے نہ بات چیت ہوئی ہے، نہ کارروائی ہوئی ہے، نہ کوئی پلان، مقصد، کوئی منصوبہ ظاہر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم منصوبہ ہے کہ جس کے ذریعے ملک میں امن قائم ہوگا، ملک میں ریاست کی عملداری قائم ہوگی اور عوام کو تحفظ ملے گا۔ بہت عدم تحفظ کا احساس پایا جاتا ہے ملک کے اندر، اور جس طرح سے پچھلے 24 گھنٹوں میں حملے ہوئے ہیں، صحافیوں پہ ہوئے ہیں، فوجیوں پہ ہمارے ہوئے ہیں، آپ صحیح ہے افراسیاب صاحب، وہ سچویشن تو ہم تو چاہیں گے کہ اس پوری صورتحال میں ہم جانیں کہ ریاست کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ آپ فرمائیے گا شفقت محمود صاحب، آپ کے خیال میں اگر آپ گورنمنٹ میں ہوتے، یہ صورتحال ہوتی، تو آج آپ تحریک طالبان کو کیا جواب دیتے؟ سب سے پہلے تو یہ تحریک انصاف کی طرف سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے بھی کیا ہے، اور میں بھی تحریک طالبان کی شدید مذمت کرتا ہوں جو یہ ٹیکٹک استعمال کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ ٹارگٹ آپریشنز جاری کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ جو ٹارگٹ آپریشنز انہوں نے شروع کیے ہیں اور جس طرح یہ حملے کر رہے ہیں اور جس طرح جانی نقصان پہنچا رہے ہیں، تو اس سے مذاکرات کے لیے کوئی ماحول بہتر نہیں ہو رہا بلکہ کشیدہ ہو رہا ہے۔ لیکن ہم ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حکومت کو ساری قوم نے ایک مینڈیٹ دیا تھا، اور حکومت اس چیز کا جواب دے کہ انہوں نے ابھی تک کیا کیا ہے۔ 4 ماہ گزر گئے ہیں، ابھی تک ہمارے ذہن میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ مذاکرات کر رہے ہیں، سمیع الحق صاحب کو مینڈیٹ دے دیا ہے، فلاں صاحب کو مینڈیٹ دے دیا ہے، 3 ممبر پارٹی گئی ہے، دوسری طرف وزیر داخلہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ مذاکرات کرنا نہیں چاہتے۔ تو اپنی پوزیشن کلیئر کریں اور اب بتائیں قوم کو کہ کیا پوزیشن ہے اصلی،
کہ کہاں ہم کھڑے ہیں، کیا اس مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، کیا وہ آگے بڑھ رہے ہیں، کیا کچھ اور ایسی بات ہوئی ہے، کون سا گروپ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، کون سا نہیں ہے. لیکن حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی جواب نہیں مل رہا. لیکن یہ ضرور ہے جیسے کہ عمران خان صاحب نے کہا. صاحب آپ بتائیے گا، یہ 26 فوجیوں کو شہید کیا گیا، ان کے ٹرک میں بم نصب کر کے اس کو دھماکے سے اڑا دیا گیا، اس کی ذمہ داری تحریک طالبان نے تفصیلی بیان میں قبول کی اور اس میں 2 سطر میں حکومت سے بھی کہا کہ وہ مذاکرات کرنا چاہے تو تحریک طالبان بات چیت کے لیے تیار ہے. آپ کے خیال میں حکومت پاکستان کو اب کیا جواب دینا چاہیے طالبان کو؟ کامران صاحب، یہ جو واقعات مسلسل ہو رہے ہیں یہ بہت ہی افسوسناک ہیں، ہم ان کی شدید مذمت کرتے ہیں. لیکن مذاکرات کا فیصلہ تو طالبان نے یا کسی اور نے نہیں کرنا. فوجی آپریشنز تو پہلے سے ہی جاری ہیں، فوجی طاقت کا استعمال بھی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے واقعات بھی ایک بدترین شکل اختیار کر رہے ہیں. اس لیے یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ بھی جو متحارب قوتیں ہیں ان کو بائیفرکیٹ کیا جائے. جو لوگ مذاکرات کے ذریعے ایک صحیح ٹریک پر اور راستے پر آ سکتے ہیں اس چیز کی طرف کوشش کی جانی چاہیے، اور جو لوگ مسلسل دشمن کا اعلی کار بن کے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو ہدف بنا کے اس کی سلامتی کے لیے خطرہ بن رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایک قومی اتفاق رائے کے مطابق اقدامات ہونے چاہیے. اس لیے یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے یہ امن کے لیے بھی ضروری ہے اور جو امن کو تباہ کر رہے ہیں ان کے خلاف اقدام کے لیے بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا کہ آپ جماعت اسلامی کی جانب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فوج پہ حملہ کر رہے ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور جو لوگ مذاکرات کے حامی ہیں ان سے مذاکرات ہونی چاہیے. جمیعت علماء اسلام کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے؟ اب یہ تازہ ترین واقعات ہوئے ہیں، تحریک طالبان نے ذمہ داری قبول کی ہے جانا چکزئی صاحب، اور پھر اسی میں ساتھ کہہ دیا ہے کہ ہم سے مذاکرات اگر آپ کرنا چاہیں تو کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی اگر ہم کوشش کریں قبائلی عوام کو اس میں انوالو کریں، جو جرگہ بنایا ہے، جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو ہم انوالو کریں، فیسیلیٹیٹ کریں اور کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے لیے کچھ اقدامات ہم کریں اور کچھ اقدامات طالبان کی طرف سے آئے تو ہمیں یقین ہے کہ ہم مذاکرات میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سپوائلرز آج بھی ہیں اور بہت سے لوگ ریجن میں بھی اور پاکستان میں بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. لیکن اگر ہم پوری کوشش کریں اور جس کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہے، سٹیپس اٹھانے کی ضرورت ہے، اگر ہم یہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں اور دوسری پارٹی بھی کچھ فلیکسیبلٹی شو کرنے کے لیے تیار ہے، ہم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر حکومت ایک بڑی پارٹی کی حیثیت سے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں جن پہ کوئی کرائم نہیں ہے، ملوث نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو ہینوس کرائم میں ملوث ہیں، ان کے حوالے سے حکومت کا رویہ کیا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ جو ابھی ہوئے ہیں فاٹا میں، وہاں پہ ہارٹ اینڈ مائنڈ، دل و دماغ کی لڑائی میں سویلین بھی ان کو بھی نقصان ہوا ہے. اس حوالے سے اگر ہم احتیاط کریں اور دوسری طرف طالبان کی طرف سے اگر واقعی ہم یہ سٹیپ کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اعتماد بنانے کی، اگر وہ ہماری سیکورٹی فورسز پہ حملے جو ہے وہ بند کرتے ہیں یا اندھیا دیتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ 2-3 ایسے سٹیپس ہیں جو ایک ویکیوم کی صورتحال جو ابھی ہے جس میں مذاکرات مشکل ہیں، وہ صورتحال جو ہے بدل سکتی ہے. اچھا افراد صاحب یہ بتائیے گا کہ آج واقعہ ہو گیا راولپنڈی کا اور اس کی بھی ذمہ داری تحریک طالبان نے قبول کر لی، تو اگر یہ جو ہماری قومی سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ تمام کی تمام کہتی ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، تو آپ کے خیال میں اس کے لیے پھر ریاست پاکستان باقاعدہ طالبان کے لیے عام معافی کا اعلان کرے اور پھر اس کے بعد آپ کے خیال میں پھر مذاکرات ہو سکیں گے؟ ان لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان ہی کر دیں ہم؟ دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان کا آئین اور پاکستان کے قوانین جو ہیں سب کے لیے مساوی اور برابر ہوں. قانون کے مطابق جو لوگ جرم کریں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی، ایسی بات ہے کہ اس سے کسی کو استثناء حاصل نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا کہیں گے؟ تحریک انصاف آج بھی دیکھیں نا، آرے بازار کا واقعہ ہوا ہے، تحریک طالبان نے اس کی باقاعدہ ذمہ داری قبول کی ہے، پھر ہماری اور آپ کی مذاکرات کی یہ خواہش، تو
ہم اس سلسلے میں طالبان کو ایک حتمی معافی نہ دے دیتے، کیونکہ اگر ہم ایک طرف سے کہیں کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے، فوجیوں کو شہید کیا ہے، ان لوگوں کو کیا ہے، تو پھر یہ عوام کے لیے تو یہ بہت ہی کنفیوزنگ صورتحال، اس سے بہتر ہے کہ ہم معاف کر دیں۔ بالکل ایسی معافی کی بات جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتی کہ آپ پہلے سے اناؤنس کر دیں کہ معافی دے دی یا کچھ کر دیا۔ یہ بڑے خطرناک واقعات ہیں، ہماری فوجی شہید ہو رہے ہیں اور بہت قوم کو اس کی بہت تکلیف ہے، اور اس کے لیے پہلے سے یہ اس قسم کے اعلانات تو نہیں ہونے چاہیے۔ تو کیا کریں لیاقت بلوچ صاحب، آپ بتائیے جماعت اسلامی کیا کہتی ہے؟ ان لوگوں سے بات چیت کریں یا ان لوگوں کو پھر معاف کر دیں، اور معاف نہ کریں تو پھر ان کے ساتھ کیا کریں؟ دیکھیں جی، یہ تو مذاکرات کرنے کا اختیار تو حکومت کے پاس ہے، فوج کے پاس ہے، انٹیلیجنس اداروں کے پاس ہے۔ وہ اس کی بہتر تحقیق کر سکتے ہیں کہ یہ واقعات کے بعد جن چیزوں کو تسلیم کیا جاتا ہے اس کی کتنی حقیقت ہے، یا اس کے پیچھے وہی ماسٹر مائنڈ اور وہی ہاتھ کا فرما ہے کہ جس کا اصل ہدف تو پاکستان کی سلامتی ہے، پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے، پاکستان کو ناکام ریاست ثابت کرنا ہے۔ اس لیے ایک ایسے ماحول کے اندر اس طرح کے اعلانات اور چیزوں کو تسلیم کیے جانے سے وہ تمام منظر یکلخت نہیں ختم ہو سکتے جو پاکستان کے خلاف دشمن قوتیں برسر پیکار ہیں۔ اس لیے یہ فیصلہ کرنا کسی اور کا نہیں ہے بلکہ حکومت کا فیصلہ ہے۔ تو جانا چکزئی صاحب، آپ بتائیے گا کہ مذاکرات کیسے کریں اگر حملے ہو رہے ہیں اور مسلسل معصوم شہری بھی اس میں اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، فوجی بھی ہو رہے ہیں، پولیس کے اہلکار بھی ہو رہے ہیں، پھر ان سے مذاکرات کریں تو عملاً ہم معاف کر رہے ہیں روزانہ کے واقعات پر اور پھر مذاکرات کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں؟ یہ کیا حکمت ہے؟ میرے خیال میں عام معافی تو خیر جب ہم سیز کے فائر کریں گے، اس کے بعد جب ایک فائنل ایگریمنٹ کی بات کریں گے تو لازمی بات ہے جو لوگ جیل میں ہیں، جن کے خلاف جو ہے سنگین الزامات ہیں، اور جو لوگ مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وقت یہ میرے خیال میں اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور سینیریو کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جی ہم معافی وغیرہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ تو فوجی شہید ہو رہے ہیں، ان پر اتنے بڑے حملے ہوئے ہیں، فوج جوابی کارروائی کرتی ہے اور ان کے گڑھ پہ جا کے یا شمالی وزیرستان میں کارروائی کرتی ہے، تو عوامی نیشنل پارٹی کا کیا رد عمل ہوگا عفان صاحب؟ جی ہمارا تو ہم یہ کہیں گے کسی جگہ کا ایک جگہ کے بجائے میں ہم یہ کہوں گا کہ جہاں جہاں ریاست کی عملداری نہیں ہے، حکومت کی عملداری نہیں ہے، وہاں پہ حکومت کو اپنی عملداری قائم کرنی چاہیے، کیونکہ عملداری نہ ہونے سے ایک خلا پیدا ہوتا ہے، اس خلا کو دہشت گرد بھرتے ہیں اور کل کو خدا نخواستہ اور ممالک اس کو بھریں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں ریاست کی عملداری نہیں ہے، ریاست کی عملداری قائم کرنا حکومت کا فرض ہے، اور اگر اس فرض کو حکومت نہیں نبھا سکے وہ حکومت کہلائے جانے کی مستحق نہیں ہے۔ آپ بتائیں نا شفقت محمود صاحب، تحریک انصاف کیا کرے گی اگر یہ اتنی بڑی تعداد میں فوجیوں کی شہادتیں مسلسل ہو رہی ہیں؟ کل کا واقعہ ہوا، آج کا واقعہ ہوا، فوج جاتی ہے اور ان کے ٹھکانوں پر حملے کرتی ہے اور کارروائی کرتی ہے، چاہے وہ شمالی وزیرستان ہو، دوسرا علاقہ ہو، پھر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر قومی مشاورت ہوتی ہے، سارے ویو پوائنٹ آتے ہیں، تو پھر اس کے مطابق تحریک انصاف بھی اپنا فیصلہ کرے گی، لیکن ہم اپنی فوج، ہماری اپنی فوج ہے، ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ہمارے ایک قومی فوج ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی نقصان ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، وہ ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ اس کیفیت میں جماعت اسلامی کا کیا رد عمل ہوگا لیاقت بلوچ صاحب؟ گزارش یہ ہے کہ اس وقت بھی ملک میں بہت ساری جگہوں پہ فوجی آپریشن اور فوجی طاقت اور قوت کا استعمال جاری ہے، تو ان آپریشنز کا یا اس طاقت کے استعمال کا یا اپنے لوگوں کے بارے میں اس طرح کے اقدامات کے کیا نتائج ہیں، یہ بیلنس شیٹ تو خود ہی طے کر سکتے ہیں کہ بھی اس راستے کو اختیار کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں نفرتیں، دوریاں اور بے اعتمادی اور خلفشار کتنا بڑا ہے، یہ تو فوجی آپریشن کرنے والے خود ہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بتائیں آپ جانا چکزئی صاحب، یہ ایک جوابی کارروائی تو ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے پوری قوم بھی حمایت کرے کہ اتنے بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں، اس کے خلاف جوابی کارروائی ہو، جہاں پر بھی اس قسم کے ٹھکانے ہیں، جمعیت علماء اسلام کہاں کھڑی ہوگی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر واقعی یہ صورتحال ایسی ہے جو بہت تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہے، لیکن اگر صرف وزیرستان میں
ऑपरेशन होते हैं तो हमने देखा है कि कराची में हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पिंडी का आज वाकया हुआ और बहुत से वाकयात है, क्योंकि हम तैयार नहीं है कि अर्बन टेररिज्म के हवाले से हमारी कैपेबिलिटी वो नहीं है। लिहाजा अगर वहाँ करेंगे तो ठीक है, हम स्पेस डिनाई करेंगे, लेकिन वो दूसरे इलाकों में फैल जाएंगे और इसका नतीजा ये होगा कि ठीक है, हमने बाकी भी टेक्टिकल लेवल पे कामयाबियाँ हासिल की थी, स्वात की मिसाल आपके सामने है और दूसरे फाटा के इलाके, लेकिन क्या उसे दहशतगर्दी खत्म हो गई? नहीं, उसे फैल गई है। लिहाजा क्या हमने सिर्फ स्पेस डिनाई करना है उनको या हमने जंग जीतनी है? ये दो सवालात हैं जिनका जवाब हमने देना है। बहुत बहुत शुक्रिया जान अचकज़ई साहब, जमीयत उलमा इस्लाम, लियाकत बलोच साहब जमात इस्लामी, शौकत महमूद साहब तहरीक इंसाफ और अफरा सियाब खटक साहब अवामी नेशनल पार्टी। इंतहाई नाजुक और अहम मामले पर आपने इन सियासी जमातों की राय सुनी। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे फौज पे हमले भी हो रहे हैं और दूसरी कार्रवाइयाँ भी है, लेकिन इसी दौरान वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नज़रसानी की अपील दायर करने का फैसला किया है। उस फैसले के हवाले से जो गुमशुदा अफराद के हवाले से दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और इसमें फ़ौजी हुक्काम की सरजनिश की गई थी और इस हवाले से बहुत सख्त रिमार्क्स भी सामने आए थे। इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद।